قادیانیت کا ایجنڈا ہی یہ ہے۔ مہدی اور مسیح کی بحثیں یہ تو ایسے ہی لوگوں کو الجھانے کے لیے ہیں، یہ تو ان کے پاس جال ہے۔ اصل میں انگریز یہودی رہ کر اپنے آپ کو عیسائی کہلوا کر مسلمانوں کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ یہودیت اتنی بدنام ہو گئی کہ یہودی کا نام سنتے ہوئے ہی ہر انسان کو کراہت ہوتی ہے۔ اس لیے یہودیت اس نام سے اپنے نام سے کام نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اب اس کا نیا ایڈیشن آ گیا قادیانیت کی شکل میں۔ ایک چیز ناکام ہو جائے نا، نہ چلے مارکیٹ میں، تو نئی پیکنگ کے ساتھ آ جاتی ہے۔ ڈبہ باہر نیا خوبصورت ہوتا ہے، ہاں جی، اور لکھائی خوبصورت ہوتی ہے، اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ اب پہلے سے بہتر آ گئی ہے، اندر وہی گند ہوتا ہے۔ ڈبہ جو ہے اس کی پیکنگ جو ہے وہ نئی آ جاتی ہے۔ تو آج کی یہودیت کا نام، آج کی عیسائیت کا نام جو ہے وہ قادیانیت ہے، یہ نئی پیکنگ کے اندر آ گئی ہے۔ آج کی دین اسلام کے خلاف سازش کا نام قادیانیت ہے۔ پہلے دور میں اسلام سے مقابلہ کرنے والے یہودی تھے، عیسائی تھے، لیکن آج کون ہے؟ قادیانی۔ عیسائی پیچھے بیٹھ گئے، یہودی پیچھے بیٹھ گئے، ان لوگوں کو وسائل مہیا کر رہے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازشوں میں مصروف ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی جی؟ ہاں جی۔ اب یہ اس قدر باتیں آپ حضرات نے ملاحظہ فرمائی ہیں، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ واقعی مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے اسلام کے خلاف سازش تھے۔ اس لیے آج اگر کوئی آدمی یہ بات کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے یہ کوئی اسلام کا فرقہ ہے یا کوئی یہ اسلام کی کوئی جماعت ہے، نہیں، نہ یہ مسلمانوں کی جماعت ہے، نہ اسلام کا کوئی فرقہ ہے، بلکہ اسلام کے خلاف ایک سازش، اسلام کے خلاف ایک بغاوت کا نام۔ اور یہ ساری باتیں جو عبارت پڑھی گئی ہیں، اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام اور قادیانیت دونوں ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ اسلام اور قادیانیت دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ان میں کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ تفاوت اپنا کسی بھی اعتبار سے ہم آہنگی ہے ہی نہیں، بلکہ تضاد ہی تضاد ہے۔ جہاں مسلمان کھڑا ہے وہاں قادیانی کبھی کھڑا نہ ہوگا، اور جہاں قادیانی کھڑا ہے وہاں مسلمان کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ آج قادیانیوں کا مسئلہ بار بار زیر بحث بسا اوقات بے دین طبقہ اور بے دین لابی میڈیا پہ لے آتی ہے کہ جی کیا بات ہے، مرزائیوں کو کافر قرار دلوایا گیا، یوں ہے اور تو ہے اور ایسا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ لو، ان عبارات کو پڑھ لو، اور کچھ نہ صحیح، اگر تمہارے اندر دین کی رمق باقی نہیں رہی، اگر تم پاکستانی ہو، اگر تم اپنے ملک کے خیر خواہ ہو، تو اپنے ملک کی خیر خواہی سامنے رکھتے ہوئے یہ عبارتیں پڑھ لو اور اس کو سن لو، پھر فیصلہ کرو کہ کیا یہ کسی اسلامی ملک کے رہائشی رہنے کے مستحق ہیں۔ مرزا طاہر پہ کیس ہوئے، اور جب کیس ہوئے اب پتہ تھا کہ اس کو سزا ہوگی، راتوں رات یہاں سے بھاگ گیا اور ناروے چلا گیا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک قادیانیوں کی قیادت جو ہے ناروے میں بیٹھی ہے، اور وہاں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اپنا ٹی وی چینل بھی چلا رہے ہیں، ویب سائٹیں بھی چلا رہے ہیں، اسلام کے نام پہ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، اور وہاں بیٹھے اب ملک پاکستان کے خلاف جو ہے سازشیں کر رہے ہیں، اور ملک پاکستان کو ڈرا رہے ہیں، اور وہ اسلامی قیادت کو ڈرا رہے ہیں، اور علماء کرام کو ڈرا رہے ہیں۔ جو کام پاکستان میں نہیں کر سکتے تھے، یہاں سے قیادت بھاگ گئی ہے، ان کے چیلے اپنے آقاؤں کے حکم پر جو وہ کہتے ہیں، ہر جمعے کو ڈیش انٹینا ہر قادیانی جماعت خانے میں لگا ہوا ہے۔ جمعے کے وقت میں جو مرزا مسرور کے بیانات ہوتے ہیں، ان بیانات کو اگر کوئی مسلمان سنے تو اس کو پتہ چل جائے گا بھئی پاکستان کا تحفظ کیا ہے اور قادیانی عزائم کیا ہے۔ وہ وہاں بیٹھ کر ڈیش انٹینے پہ بیان کرتا ہے، اور ڈیش انٹینے پہ ہر قادیانی جماعت خانہ میں ڈیش انٹینا لگا ہے، اور وہ سن رہے ہوتے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ گائیڈ لائن وہاں سے ملتی ہے، عمل یہاں سے ہوتا ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم کسی اور جماعت کے متعلق یہ بات کہیں کہ فلاں نہیں ہے اور ایسی ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے ملک کے حالات خراب کرنے والے، ہمارے ملک میں بم دھماکے کرانے والے، ہمارے ملک کے اندر انارکی پھیلانے والے بنیادی طور پر قادیانی ہیں اور ہو سکتے ہیں، جن کا ایجنڈا یہ ہے۔ دنیا کی ہمارے پاکستان میں ہندو بھی رہتے ہیں،
ہمارے پاکستان میں بہت سارے دوسرے فرقے بھی رہتے ہیں، لیکن کسی بھی فرقے کا یہ ایجنڈا نہیں ہے جو ایجنڈا قادیانیوں کا ہے۔ وہ تو اپنا ایجنڈا بتا رہا کہ ہمارا ایجنڈا ہے کیا، ہماری بیعت کی شرط کیا ہے۔ چوتھی شرط اس نے یہ بیان کی ہے کہ بھئی ہم نے انگریز کی حمایت کرنی ہے۔ جب چوتھی شرط یہ بیان کر رہا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اب اس میں جو ہے وہ ایک مسلمان کیا کہہ سکتا ہے۔